1000 صفحے کی کارروائی ہے. میں نے اس کو اب بہت دفعہ پڑھ لیا ہے، 10-12 دفعہ تو کم از کم پڑھا ہے، اور میں تو اسی وقت نکال لیتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں. میں آپ کو کافی امید ہے کہ 2-3 منٹ میں بتا دوں گا اس کا جواب کہاں لکھا ہے کارروائی، کیونکہ کارروائی میں 300 سے زائد سوال پوچھے گئے تھے مرزا ناصر سے 10 دن کے وقفے میں، اور اس میں تقریباً قادیانیت کا ہر عقیدہ کور کر لیا ہے. اب کوئی قادیانی مرزا ناصر کا جواب نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں مانتے بھائی، ہم دونوں اکٹھے ہیں اس بات میں. مرزا ناصر جھوٹ بولتا تھا شروع سے آخر تک. یہ وہ شخص ہے جس نے کارروائی کے پہلے دن، کارروائی کے شروع ہونے کے 10 منٹ کے اندر اس نے کہا کہ مجھے مرزا غلام قادیانی کی نہ تاریخ پیدائش معلوم ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، نہ یہ پتہ ہے کہ اس کی تعلیم کیا تھی، نہ اس کے خاندان کا کوئی پتہ ہے. کہتا ہے جی مجھے کچھ دن دو. صفحہ نمبر 5. یحییٰ بختیار کا سوال کا جواب سیدھا تھا، تاریخ پیدائش بتاؤ، کہاں پیدا ہوا بتاؤ، تعلیم کتنی ہے یہ بتاؤ، خاندان کون سا تھا یہ بتاؤ. اب کیا کہے بھئی، ہم تو 1835 کہتے ہیں اور مرزا قادیانی 1840 سے نیچے ہی نہیں اترتا. اب اس کا جواب تو بہت مشکل ہے نا دینا. مرزا ناصر کو تو پتا تھا کہ بھئی اگر میں نے 1840 کہا تو یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے یہ تو 1838 سے 1841 تک مرزا غلام مرتضیٰ تو تھا ہی نہیں، قادیان میں کیسے پیدا ہو گیا. بڑا مشکل کام ہے نا. پھر اس کی تعلیم پوچھو تو جاہل مطلق کہ پڑھانے کی کوشش کی، پڑھا کچھ نہیں. اور خاندان پوچھو، خاندان کی تو بات ہی نہ پوچھو نا. انہوں نے تو دید حق رکھی ہوئی تھی، 2 کافروں کی کہانی رکھی ہوئی تھی، دلش گفت رکھی ہوئی تھی اپنے سامنے، اور پوچھتے تھے خاندان کا بتاؤ. اور کاروائی میں ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ آپ مغل نہیں ہیں، آپ مغلائی ہیں. تو اس پر مرزا ناصر نے کہا جی یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، تو وہ بھی میں آپ کو نکال کر دکھا دیتا ہوں. اب کہ ان کو کہے کہ بھی ہم تو ہے ہی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں تھا. بالمیک اس کا مذہب تھا. بالمیک مذہب کیا ہے دید حق میں پڑھ لیں، ہم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اور وہ تو کافر ہیں، اس کا پورا خاندان کافر تھا. کسی کے نام میں احمد اور محمد نہیں تھا. اب کاروائی میں اگر میں اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اگر ہوتا تو میں ضرور ان کو بتاتا کہ ایک انہوں نے لکھا ہے خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 485 اور 86، کتاب کا نام تریاق القلوب. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اپنی پیدائش کے متعلق کہ میرے پاس جنانے والی دائی کی تحریری شہادت موجود ہے. اس کی کاپی مجھے ایک انگریز نے دی جو قادیانیت کے بارے میں خاصا جانتا ہے اور برٹش لائبریری کے لیے کام کرتا ہے. کہنے لگا کہ یہ تم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے ہاتھ سے لکھا ہوا، ہیو یو سین دس رائٹنگ؟ میں نے کہا I've never seen this writing. کہتا ہے this it is rumored that it's the true copy what the midwife wrote for him. اس میں لوگوں لکھا ہے پہلے جنت بی بی پیدا ہوئی اور اس کے بعد غلام سوندی پیدا ہوا، غلام احمد نہیں لکھا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی 27 سال کی عمر سے پہلے اس کے نام کے ساتھ سرٹیفائیڈ لکھا ہوا احمد لا دے تو میں انعام دوں گا اس کو. آپ دیکھیں یہ بنتا بھی ہے. اس کے بڑے بھائی کا نام غلام قادر، نہ احمد نہ محمد. باپ کا نام غلام مرتضیٰ، نہ احمد نہ محمد. اس کے بھائیوں کا نام غلام محی الدین، نہ احمد نہ محمد. اس کے بیٹوں کا نام امام دین، نہ احمد نہ محمد. اس کے دوسرے بیٹے کا نام نظام دین، نہ احمد نہ محمد. پورے خاندان میں نہیں ہے. اور دادے کا نام عطا بیگ، وہاں اس نے عطا محمد کر دیا مرزائیوں نے، اتنے جھوٹے ہیں. پردادے کا نام گل بیگ، کیونکہ بالمیک کا جو سب سے مشہور نبی ہے ان کے مذہب کا، کافروں کے مذہب کا، اس کا نام لال بیگ تھا. یہ لال بیگ ہی ہیں. مجھے کچھ نہیں کہنا، میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. کتابیں پڑھیں امام دین کی، جو انگریز کی کتاب میں رئیس قادیان تھا، کیونکہ وہ خاکرابوں کا مولائی تھا، ان کا خلیفہ سمجھ لیں لال بیگ کا. 2 کافروں کی کہانی میں اس نے کہا کہ مرزا قادیانی کافر ہو گیا.
اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان تھے اور اس نے اسلام چھوڑا، نہ 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 نہ۔ اس نے کہا کہ اس لیے کافر ہو گیا، اس نے اپنا بالمک مذہب چھوڑ کے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا۔ آپ حیران ہوں گے دوسرا کافر کون ہے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی کہتا وہ تو تھا ہی کافر، اس نے اس کو بھی کافر کر دیا۔ یہ ہے جی حقیقت۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ مطالبہ کرتے تھے نا کہ کاروائی کیوں نہیں چھاپی، کاروائی چھاپیں یا ظاہر کریں۔ اب کاروائی آ گئی تو اب کہتے ہیں کہ ویڈیو کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ ساری ویڈیو بنائی تھی اسمبلی کی، وہ کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ جھوٹا آدمی کسی چیز پر نہیں رکے گا، انہوں نے تو جھوٹ بولنا ہے بس۔ ان کو کہیں کہ پاکستان میں سڑک پر کھڑے ہو کے کہو کہ کاروائی جھوٹ ہے، سزا 14 سال قید بامشقت ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو سزائے موت ہے ان کی۔ اس بات کو کہنے کی پاکستان میں جا کر کہو۔ انہوں نے 26 مرتبہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں انڈیویجولی یا جماعتی طور پر رٹ فائل کی کہ فیصلہ غلط ہے۔ جماعت قادیانیہ نے نہ انفرادی طور پر اور نہ ہی جماعتی طور پر پاکستان میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں یہ رٹ فائل کی ہے کہ یہ کاروائی ٹھیک نہیں شائع کی۔ اگر ہے تو لا کر دکھائیں۔ یہ قادیانی تو ایک مطلب اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ یہاں تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ کاروائی جناب انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، بھائیو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس کے مطابق بھی اس کو جھوٹا کہنے کی سزا ہے۔ اس لیے قادیانی نہیں جاتا۔ میں تو قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی تم تو کتنے جاہل ہو، تمہارا اپنا مرتد کریم خان مرزا طاہر کا داماد چیف پراسیکیوٹر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا، لگایا ہوا جاہل قسم کا بیرسٹر تھا، سازش سے لگایا، جیسے نوبل پرائز لیا جس کے بارے میں سٹیون وائنبرگر نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو بڑی حیرانی ہے، ہمارے ساتھ کتنی بدماشی کی کہ اس کو شامل کر دیا ہمارے نوبل پرائز میں، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کیوں شامل کیا؟ یہ اس کے الفاظ ہیں، کہے تو میں دکھا دوں۔ تو اسی طرح یہ ان کے پاس جائیں عالمی عدالت میں مقدمہ کریں پاکستان کے خلاف کہ جناب پہلے تو فیصلہ غلط دیا، نمبر 2 کاروائی جعلی شائع کر دی۔ کوئی روک رہا ہے لوگوں میں؟ سنو، کوئی روکتا ہے ان کو کہ ایسا نہ کرو؟ وہ ان کا تو اپنا آدمی ہے، مرزا طاہر کا داماد چیف پراسیکیوٹر ہے، وہ تو اچھل کے اس کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیے۔ خاموشی، بالکل خاموشی۔ 2-4 جاہل آ جاتے ہیں جی، یہ وہ آپ کو جھوٹ کہنے، نہ ان کو قادیانیت کا پتہ ہے نہ انہیں اسلام کا پتہ ہے۔ اور یہ بات حکومت پاکستان کے ایک ڈپٹی سپیکر نے بڑی ریسنٹلی کہی ہے قادیانیوں کو سوشل میڈیا پر، جو سابقہ ڈپٹی سپیکر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی بات جو میں کہتا ہوں، میں نہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ عالمی اگر پاکستان پر اعتبار نہیں ہے، پہلے انہوں نے کہا پاکستان میں یہ ریٹ فائل کرو تو پھر جج کا فیصلہ ہم بھی قبول کریں گے، تم بھی قبول کرنا۔ فیصلہ یہ ہوگا، لوگوں سن لو، جو شخص اس کاروائی کو غلط کہہ کے ریٹ فائل کرے گا وہ اس عدالت سے گھر نہیں جیل میں جائے گا 14 سال کے لیے۔ یہ جانتے ہیں قادیانیت، اس لیے فائل نہیں کرتے ریٹ۔ اور اگر وہ عالمی عدالت میں فائل کریں گے اور پھر ان کی پارٹی دوسری حکومت پاکستان ہوگی اور اس کا اٹارنی جنرل اور بڑے بڑے وکلاء آئیں گے پاکستان کے، اور اگر ان کو غلط ثابت ہو گیا، قادیانیت کو پوری دنیا میں ایک اینٹ کا گھر بنانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اس کو بلیک لسٹ کر کے دہشت گرد قرار دے دے گی۔ یہ قانون کہتا ہے اقوام متحدہ کا کہ جو آرگنائزیشن ایک جھوٹا الزام لگائے کسی حکومت پر اور اس کے خلاف سازشیں کرے، وہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے۔ کہو قادیانیوں کو جاؤ، اس لیے نہیں جاتے عالمی عدالت میں۔